بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب المناقب، کتاب المناقب کا باب خاتم النبوتی۔ یہ جو لفظ خاتم اور خاتم یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کا بیان اس باب کے اندر کیا گیا ہے۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا حاتم عن الجعیدی قال سمعت الصائب بن یزید قال ذهبت بی خالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن کہتے ہیں یہ عن الجعید بن عبد الرحمن ہے بعض نسخوں کے اندر، تو جعید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سنا کس سے، صائب بن یزید سے، کہ مجھے میری خالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئی۔ فقالت، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابن اختی واقع، کہ یہ میرا بھانجا ہے، فمسح رأسی، اور اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے، ودعا لی بالبرکاتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پر مسح کیا، چھوا اس کو، ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ وتودع، حضور نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئہ، میں نے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پی لیا۔ ثم قمت، پھر میں کھڑا ہوا، کہاں پر؟ خلف ظہرہ، آپ کی پشت کی طرف، آپ کی پس پشت، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ فنظرت الی خاتم، تو پس میں نے دیکھی مہر بین کتفیہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، مثل زر الحجلتی۔ اب زر الحجلتی کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں قال ابن عبید اللہ، محمد بن عبید اللہ، اسمہ محمد المذکور، یہ دیکھیں نیچے بین السطور انہوں نے لکھ دیا کہ محمد بن عبید اللہ کہتے ہیں الحجلۃ من حجل الفرس الذی بین عینیہ، کہ حجل الفرس یہ گھوڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوتی ہے۔ وقال ابراہیم بن حمزہ، اور ابراہیم بن حمزہ نے کہا، مثل زر الحجلتی، اس کی تفصیل میں صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ زر الحجلتی ہے، نہ کہ رز الحجلتی۔ اب یہاں پر مہر نبوت نبوی کا بیان ہے، تو یہاں پر لفظ صحیح کیا ہے، یہ زر الحجلتی ہے یا رز الحجلتی ہے؟ تو یہ صحیح لفظ ہے، ابراہیم بن حمزہ کے بیان کے مطابق زر الحجلتی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لفظ زر الحجلتی ہے تو اس کا معنی ہے دلہن کی مسہری کی گھنڈی، وہ جو ماتھے کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر یہ لفظ رز الحجلتی ہے تو پھر اس کا معنی ہے پرندے کا انڈا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں یہ رز الحجلتی ہے، اور اس کی تفصیل کی گئی ہے، مہر نبوت کبوتر کے انڈے کی مثل تھی۔ اب مہر نبوت کے متعلق متعدد احادیث ہیں، ان میں مختلف تشبیہات دی گئی ہیں، تو ان میں پھر تطبیق کیا ہے؟
मोहर नबूवत की सिफत में मुतकारिबुल माना अहादीस जो हैं उनको बयान करते हुए उनमें अहादीस जो वारिद हैं उनमें तत्बीक दी है अल्लामा ज़रहुनी अल-मग़रिबी अल-मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फज्र उस-सातिअ के अंदर। यह बुखारी शरीफ की एक शरह है। आप फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम की रिवायत है कि मोहर नबूवत गोया के वो कबूतर का अंडा है, और इब्न हिबान की रिवायत है कि वो शतर मुर्ग़ के अंडे की मिसल है, और इब्न हिबान की ही एक और रिवायत है कि वो गुलेल की गोली की मिसल गोश्त का उभार है, और एक मुस्लिम की रिवायत में है वो तिलों का गुच्छा है। अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हदीस साबिता इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपके बाएं कंधे के पास गोश्त का उभार था जिसका रंग सुर्ख था और उसकी मिकदार कबूतर के अंडे के मिसल थी। तो बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि मोहर नबूवत के मुतालिक रावियों के अकवाल में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अकवाल मुख्तलिफ हैं लेकिन हकीकत में इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जिस रावी ने मोहर नबूवत को जिस तरह देखा या जिस तरह उस पर वो जाहिर हुई उसने उसको उसी तरह बयान कर दिया। इसका मआल, इन तमाम मुख्तलिफ रवायात का मआल और लुबे लुबाब वाहिद है, एक है। वो क्या है कि वो गोश्त का उभरा हुआ टुकड़ा था जिस पर बाल थे। अगली रिवायत देखें, बाबू सिफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात ज़ाहिरा और बातिना को बयान किया गया है। हदसना अबू आसिम अन उमर बिन सईद इब्न अबी हुसैन अन-नौफली अन इब्न अबी मुलैकता अन उक़बता बिन अल-हारिस क़ाल सल्ला अबू बकर अल-असरा। उक़बा बिन हारिस कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने असर की नमाज पढ़ी। सुम्मा खराजा, फिर वो बाहर चले। यमशी फरा अल हसना, तो उन्होंने क्या देखा कि इमाम हसन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों के साथ यलअबु मअस-सिब्यानी, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। फ़हमलहु अला आतिकी, तो हज़रत अबू बकर ने उनको उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। वक़ाला, और कहा, बी अबी, मेरे माँ बाप इस पर फिदा हों, मेरे बाप इस पर फिदा हों। शबीहुम बिन नबी ला शबीहा बि अली, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं। ये सुनकर व अलीयुन यदहकु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हंस पड़े। या इसको हालिया कर ले तर्जमे को, अलीयुन यदहकु, इस हाल में कि हज़रत अली सुनकर हंस रहे थे। अब इस हदीस मुबारका में मज़कूर है कि हज़रत अली हंस रहे थे। हज़रत अली की हंसी इस पर दलील है कि वो भी हज़रत अबू बकर के इस कौल के मुवाफिक थे कि हज़रत इमाम हसन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही मुशाबे हैं। अल्लामा उमर बिन अब्दुल बर अल-मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 5 असहाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा थे। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, हसन बिन अली, कुसम बिन अल-अब्बास, अबू सुफियान बिन अल-हारिस और साइब बिन यजीद,
یہ 5 صحابہ کرام ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ فضیلت ظاہر ہوئی کہ آپ آل نبی سے محبت کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کم سن لڑکے کا کھیلنا جائز ہے، کیونکہ اس وقت حضرت حسن کی عمر 7 سال تھی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنی ہیں، ان کو یاد رکھا ہے، اور ان کا کھیل ان امور پر محمول ہے جو اس زمانہ میں مباح تھے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا اسماعیل عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ وکان الحسن بن علی یشبہہ، تو حضرت امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اگلی حدیث، یہ حدیث واضح ہے، اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے۔ حدثنا عبداللہ بن رجاء حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن وہب بن ابی جحیفہ السوائی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو جحیفہ السوائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ ورأیت بیاضا من تحت شفتہ السفلی العنفقۃ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے کے کچھ بال سفید تھے۔ انفقہ، یہ انفقہ کسے کہتے ہیں؟ انفقہ کا لفظ ہے نچلے ہونٹ کے نیچے جو چند بال ہوتے ہیں، ان کو انفقہ کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو بچی کہتے ہیں، داڑھی کی جو بچی ہوتی ہے اس کو۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ حدثنا عصام بن خالد حدثنا حریز بن عثمان انہ سأل عبداللہ ابن بسر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن بسر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، ان سے سوال کیا حریز بن عثمان نے۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ قال ارأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شیخا، کیا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے میں چلے گئے یا بڑی عمر میں ہو گئے؟ قال، انہوں نے فرمایا کان فی انفقتہ شعرات بید، انہوں نے کہا آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے چند سفید بال تھے۔ اگلی حدیث پاک دیکھ لیں۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنی اللیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن سمعت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے سنا، ربیع بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کر رہے تھے، یصف النبی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کر رہے تھے۔ قال کان ربعۃ من القوم، انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیانے قد کے تھے۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، یہ ربعۃ کی تفصیل ہو رہی ہے، نہ حضور
بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے تھے، نہ طویل القامت تھے اور نہ قصیر القامت تھے۔ اظہر اللونی لیسا بابیض امحق ولا آدم، اور آپ کا رنگ کھلتا ہوا رنگ تھا، نہ میدے کی طرح بالکل سفید تھا اور نہ ہی گندمی تھا، اور لیسا بجعد قاطط ولا ثبت راجل، آپ کے بال سخت گنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گنگریالے تھے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ ہی بالکل گنگریالے تھے، بلکہ بین بین تھے۔ انزل علیہ وہو ابن 40، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی گئی اس حال میں کہ حضور 40ویں سال میں تھے، اور فلبث بمکہ تھا، حضور نے مکہ میں وقت گزارا 10 سنین 10 سال تک حضور نے مکہ میں قیام فرمایا، ینزل علیہ، اور اس عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، وبالمدینۃ 10 سنین، اور مدینہ میں بھی آپ کا قیام 10 سال تھا، وقبض، اور پھر آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی، ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک قبض کی گئی اس وقت آپ کے سر کے اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ قال ربیعۃ، ربیعہ نے کہا فرأیت شعرا من شعرہ فاذا هو احمر، میں نے آپ کے بالوں میں سے ایک بال سرخ رنگ کا دیکھا ہے، فسألت، میں نے اس کے متعلق پوچھا تو فقیل، مجھے جواب دیا گیا، مجھے کہا گیا احمر من الطیب، یہ خوشبو لگانے سے سرخ ہو گیا ہے۔ اب اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی تو آپ پر وحی نازل ہوئی، 10 سال آپ مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ کی عمر پھر 60 سال ہو، حالانکہ مشہور یہ ہے کہ آپ 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے، اور آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ یہی جمہور کا مذہب ہے کہ حضور کی عمر 63 سال ہی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں اس مقام پر جو حدیث مذکور ہے کہ آپ 10 سال مکہ میں رہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ایام فطرت کے، یعنی جن 3 سالوں میں وحی روک لی گئی تھی ان 3 سالوں کو شمار نہیں کیا گیا، پھر اس میں دہائی کا ذکر ہے اور اکائی اور کسر کے 3 سالوں کو حذف کر دیا ہے، ورنہ راجح قول کے مطابق حضور کی عمر 63 سال ہی ہے۔ آگے یہ احادیث مبارکہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق پر، ان کو آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا ترجمے میں کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی۔ علامہ ابن حجر المکی، اچھا یہاں پر یاد رکھیے گا ابن حجر اسقلانی اور ہیں اور ابن حجر المکی اور ہیں، ابن حجر الہیتمی کو المکی کہا جاتا ہے، اور ابن حجر اسقلانی جو تھے وہ مکی نہیں تھے، وہ شام کے تھے۔ تو علامہ ابن حجر المکی فرماتے ہیں جان لو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل ایمان تب ہوگا جب یہ اعتقاد ہو کہ آدمی کے جسم میں جتنے بھی محاسن ظاہرہ ہو سکتے ہیں وہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں موجود تھے، اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ محاسن ظاہرہ اور محاسن باطنہ پر اور اخلاق زکیہ پر دلیل ہوتے ہیں،
محاسن ظاہرہ، محاسن باطنہ اور اخلاق ذکیہ پر دلیل ہوتے ہیں۔ ان محاسن میں کوئی شخص آپ سے بڑھ کر ہے، نہ آپ کے کوئی برابر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے خلق پر، آپ کے کردار پر احادیث کو جمع کیا ہے اس باب کے آخر میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور بڑی مفصل احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں حضور کے خلق عظیم پر۔ آگے حدیث پاک دیکھیں، حدثنا ابو نعیم حدثنا حمام عن قتادہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں قال سألت انس، میں نے حضرت انس سے سوال کیا، ان سے پوچھا حل خضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کو رنگا کرتے تھے، خضاب لگایا کرتے تھے، مہندی وغیرہ؟ قال لا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، انما کان شیء فی صدغیہ، آپ کی کنپٹیوں میں کچھ سفیدی تھی، یعنی کانوں کے پاس جو بال ہوتے ہیں ان میں کچھ سفیدی تھی۔ اب یہاں پر علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہاں پر یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زرد رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے، اور یہاں حضرت انس کہتے ہیں کہ نہیں لگایا کرتے تھے۔ اب تطبیق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ آپ نے بعض اوقات بالوں کو رنگا ہے اور اکثر اوقات نہیں رنگا ہے، سو ہر صحابی نے اسی چیز کی خبر دی ہے جو اس نے دیکھا ہے، اور ہر صحابی صادق ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، بعیدہ ما بین المنکبین۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوسط قد تھے اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ بعیدہ ما بین المنکبین، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنہ، اور آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نے ایک مرتبہ آپ کو سرخ حلہ میں دیکھا۔ لم ار شیئا قط احسن منہ، تو میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ قال یوسف بن ابی اسحاق عن ابیہ الی منکبیہ، اور یوسف بن اسحاق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کندھوں تک پہنچتے تھے۔ اب اس روایت میں دو روایتیں ہیں، بالوں کے دو انداز بیان ہوئے۔ ایک میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کانوں کی لو تک تھے، اور آگے چل کے آخر میں یوسف بن ابی اسحاق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے بال کندھوں تک پہنچتے تھے۔ اب ان میں تطبیق کیا ہے؟ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ آپ کے اکثر بال کانوں کی لو تک تھے، اور جب بال لٹکتے تو کانوں تک پہنچتے تھے، یا پھر بعض اوقات آپ کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے اور بعض اوقات کندھوں تک۔ جب بال کانوں کی لو تک ہوں تو ان کو وفرہ کہتے ہیں، اور جب کندھوں تک ہوں تو ان کو جمتن کہتے ہیں۔ یہ بالوں کے نام وغیرہ آپ یاد رکھیے گا، کانوں کی لو تک ہو تو وفرہ،
اور کندھوں تک ہوں تو جمت. اگلی حدیث پاک دیکھ لیں. حضرت امام ابو نعیم حدثنا ابو نعیم حدثنا زہیر عن ابی اسحاق کون ابی اسحاق هو السبیعی یعنی اسحاق بن سبی ابو اسحاق السبیعی مراد. قال سئل البراء کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا حضرت براء بن عازب سے کہ اکان وجہ النبی مثل سیفی کیا حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ تلوار کی مثل تھا؟ قال لا فرمایا کہ نہیں، بل مثل القمری بلکہ وہ تو چاند کی طرح تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سائل کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا سا تھا، تو حضرت براء نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ چاند کی طرح گول تھا. اور دوسرا معنی یہ ہے احتمال کہ سائل کا مقصد یہ تھا کہ کیا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح روشن اور چمکدار تھا؟ تو حضرت براء نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تلوار سے بھی بڑھ کر روشن اور چمکدار تھا اور وہ چاند کی طرح تھا. علامہ زرہونی مغربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت براء نے آپ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی ہے، سورج سے تشبیہ نہیں دی، کیونکہ انہوں نے چاند سے تشبیہ دے کر آپ کے چہرے کی ملاحت کا ارادہ کیا تھا، اور سورج کے ساتھ تشبیہ سے اشراق اور چمک کا ارادہ کیا جاتا ہے. دوسرے صحابہ اکرام نے آپ کے چہرے مبارک کو سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے، اور ان تشبیہات سے مقصود یہ ہے کہ سب سے حسین چیز کے ساتھ آپ کے چہرے کو تشبیہ دی جائے، ورنہ چاند ہو یا سورج سب آپ کے نور سے پیدا کیے گئے اور سب آپ کے نور سے ہی روشن ہیں. سو یہ تمام چیزیں تو فرو ہیں، اصل آپ کا نور ہے. اگلی حدیث پاک دیکھیں. حدثنا الحسن بن منصور ابو علی حدثنا الحجاج بن محمد الاعور بالمسیسة حدثنا شعبة عن الحکم قال سمعت ابا جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جحیفہ سے سنا. کیا سنا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرتی الی البطحاء کہ حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت بطحاء سے نکلے، یہ جگہ کا نام ہے. فتوضا حضور نے وضو کیا، ثم صلی الظہر رکعتین 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی قصر، والعصر رکعتین اور 2 رکعتیں عصر کی پڑھی قصر. وبین یدیہ عنزۃ اور آپ کے درمیان آپ کے سامنے سترہ تھا یا نیزہ تھا، چھوٹا نیزہ. اور اس روایت میں اون نے اپنے والد سے حضرت ابو جحیفہ کی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ اس نیزے کے پیچھے سے عورت گزر رہی تھی، پھر صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے چہروں کے ساتھ لگا رہے تھے. حضرت ابو جحیفہ نے کہا میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا ہے، تو آپ کا مبارک ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی خوشبو کا ذکر ہے. یہ خوشبو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر لگائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم کی خوشبو تھی. حضرت انس کی روایت معجم الاوسط کے اندر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام
جب مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے سے گزرتے تو اس راستے سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اسی راستے سے گزرے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر کی حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پانی کا ایک ڈول لایا گیا، آپ نے اس سے پانی پیا، پھر آپ نے اس ڈول سے کلی کی، پھر اس ڈول کا پانی کنویں میں انڈیل دیا تو اس کنویں سے بھی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ المعجم الکبیر کے اندر ایک روایت ہے، حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصافحہ کرتا یا میرا جسم آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کہیں مس کرتا، پھر میرے ہاتھ پر پسینہ آتا تو 3 دن تک اس سے مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، مشہور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سے اجود تھے، زیادہ جواد تھے، اور آپ کی سخاوت جود و کرم ماہ رمضان میں اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ جب آپ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات فرمایا کرتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام ماہ رمضان میں ہر رات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات فرمایا کرتے تھے، فیدارسہ القرآن، اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے، دراست کیا کرتے تھے، فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، خیر میں اس قدر جواد تھے، سخی تھے کہ من الریح المرسلتی، جیسے برسانے والی ہوائیں ہوں۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، حدثنا یحییٰ حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جریج اخبرنی ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ان کے پاس مسرورن، خوش کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، تب رکو اساریر وجہہ، اس حال میں کہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک دمک رہا تھا، فقال الم تسمعی الی ما قال المدلجی لزید و اسامۃ ورآ اقدامہما، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ المدلجی نے زید اور اسامہ کے متعلق کیا کہا ہے؟ اس نے ان دونوں کے قدم دیکھ کر کہا ان بعض هذه الاقدام من بعض، کہ یہ بعض قدم بعض قدموں کا جز ہیں۔ یہ اس حدیث میں مدلجی یہ جو شخص تھا مدلجی، یہ اس کا نام مجزز زا کے ساتھ، اور اس کی نسبت مدلج بن مرہ بن عبد مناف بن کنانہ کی طرف ہے۔ کنانہ جو ہے یہ قیافہ شناسی میں مشہور تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے نسب میں طعن کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسامہ کا رنگ مبارک بلالی تھا اور حضرت زید جو تھے وہ سفید رنگ کے تھے۔ ایک دن وہ دونوں چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے اور چادر کے نیچے سے دونوں کے پیر باہر نکلے ہوئے تھے۔ مجزز یہ جو مدلجی تھا یہ ان کے پاس سے گزرا
اس نے کہا ان پیروں میں سے ایک پیر دوسرے کا جز ہے۔ جب اس قیافہ شناس نے حضرت اسامہ کا نسب حضرت زید سے ملا دیا اور عرب قیافہ شناس کے قول پر اعتماد کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوئے۔ عرب کے اصول پر حضرت اسامہ کا حضرت زید سے نسب ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر اختلاف ہے تھوڑا کہ قیافہ شناس کے قول پر عمل کرنے کے متعلق فقہا کا۔ امام شافعی اس کے قول پر عمل کرنے کو جائز کہتے ہیں اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ امام مالک باندیوں میں قیافہ شناسی کے قول کا اعتبار کرتے ہیں اور آزاد عورتوں میں اس کے قول کا اعتبار نہیں کرتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً قیافہ شناس کے قول کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا استدلال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال آیت کریمہ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کو تمہیں یقین نہیں ہے اس کے متعلق اٹکل پچو یعنی قیافہ شناسی قیافہ نہ کرو۔ اب اس پر ایک اعتراض وارد ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قول پر کیسے اعتبار کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدلجی کی جو حدیث ہے، یہ اس کا جو قیافہ ہے، اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوئے۔ حضرت اسامہ کا حضرت زید کے ساتھ نسب تو پہلے سے ہی ثابت تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش اس واسطے ہو گئے کہ عربوں نے جو ایک من گڑت طریقہ اختیار کیا ہوا تھا نسب کے ثبوت کا، اس طریقے کے مطابق بھی حضرت اسامہ کا نسب حضرت زید کے ساتھ ثابت ہو گیا، اور عرب جو طعن کرتے تھے ان کا منہ بند ہو گیا۔ اس باب کی دیگر احادیث مبارکہ آپ لوگ خود مطالعہ فرمائیں گے۔ یہ بابون کان النبی تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اس سے پہلے بڑی پیاری پیاری احادیث ہیں۔ ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آپ کا حسن، آپ کے جلووں کا ذکر ہے۔ باقی احادیث کو آپ اس باب کی خود دیکھیں گے۔